اور یوں میرا لندن کا دورہ، پہلا دورہ کامیاب رہا. خوب سیر تفریح کی، لوگوں سے ملے، ملاقاتیں ہوئی، نئی چیزیں سیکھی، نئی غلطیاں کی. ظاہر ہے آپ کسی نئے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ اس سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ٹرائل اینڈ ایرر کے طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں. دو تین چیزیں میں نے بتایا. اب یہ دس از لائک 27 ایئرز اگو، 27 برس پہلے کی بات ہے. تو اور جب میں پہلی بار ظاہر وہاں پہنچا تھا تو برطانیہ میں انگریزوں کے ہاں بھی ظاہر ہے جیسے ہمارے ہاں اردو کے مختلف لہجے ہیں. آپ کو کراچی میں ایک الگ لہجہ ملے گا، کراچی کے ایک خاص علاقے میں الگ لہجہ ملے گا، کراچی کے ایک دوسرے علاقے میں اردو کا ایک اور لہجہ ملے گا. اس طرح آپ پنجاب چلے جائیں گے یا پشاور چلے جائیں گے یا کوئٹہ چلے جائیں گے یا لاڑکانہ چلے جائیں گے تو یہ لہجے بدلتے رہتے ہیں زبانوں کے، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے. اسی طرح انگریزی زبان کے بھی جو لہجے ہیں مختلف ہیں. اور وہاں شروع میں آپ کو اگر آپ وہاں کا یعنی جو مقامی لہجہ ہے اس سے واقف نہیں ہے تو دقت ہوتی ہے. جیسے مجھے ہوئی شروع میں آغاز میں ایک وہاں ایک خاص طبقہ ہے جس کے انگریزی بولنے کے اسٹائل کو کوکنی کہا جاتا ہے. تو وہ جب آپ سے کہیں ملتے ہیں، ویسے تو آپ ظاہر لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ جو کوکنی ایکسنٹ ہے اس کو ذرا سا سمجھنا آغاز میں مشکل ہوتا ہے اور مجھے دقت ہوئی. دو مثالیں دیتا ہوں. اچھا، کوکنی ایکسنٹ میں اکثر وہ جو کانسوننٹس ہیں وہ کھا جاتے ہیں، یعنی ٹی کی جو ساؤنڈ ہے، ٹے کی جو ساؤنڈ اردو میں ٹے، وہ اکثر کھا جاتے ہیں. تو اس کو پکڑنا ذرا سا، اس کو گراسپ کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. جب میں نے نیا نیا ٹیوب میں سفر کیا تو ظاہر ایک کارڈ ہوتا ہے جو آپ کے بس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اور ٹیوب میں بھی. تو مجھے جو پہلا دن تھا میرا، اس کارڈ کا استعمال صحیح نہیں آ رہا تھا، اور میں اسٹیشن کے باہر کھڑا ہوا، وہ جہاں کارڈ انسرٹ کرنا ہوتا ہے جس جگہ، تو وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اور دور ایک اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک فقیر بیٹھا ہوا. جی ہاں، وہاں فقیر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں، گداگر، ہوملیس پیپل. وہ مجھے دیکھ رہا تھا دور سے کہ اس آدمی سے، اس اجنبی سے، اس پردیسی سے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کارڈ کا. اب اس نے وہاں سے چلانا شروع کیا، انسرٹ دی بلڈی کارڈ، انسرٹ دی بلڈی کارڈ. اب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کہہ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو میں کسی تعصب کا شکار ہو رہا ہوں. وہ تعصب پہ بعد میں جو آئندہ دورے ہیں میرے دوسرے ملکوں کے اس پہ کروں گا، لیکن اس دورے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن میں اس کا لہجہ سمجھ نہیں پایا. بہرحال میں نے ایک بہت ہی کراچی پاکستانی، بہت ہی کراچی والوں کی جو حرکت ہوتی ہے کراچی کے، اس وقت تو لڑکے تھے تو لڑکوں والے، کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے ایک صاحب تھے، جب انہوں نے کارڈ انسرٹ کیا، مجھ سے نہیں وہ کھل رہا تھا، کارڈ انسرٹ نہیں ہو رہا تھا. اور وہ تو ایک صاحب مجھ سے آگے تھے، انہوں نے جیسے اپنا کارڈ اس میں انسرٹ کیا، وہ کھل گیا. چھوٹا سا دروازہ، گیٹ سا ہوتا ہے، دروازہ سا ہوتا ہے، اور میں جلدی سے ان کے پیچھے سے میں نے وہ کراس کر لیا اور میں ٹیوب میں چڑھ گیا. خیر، اب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا انسرٹ دا بلڈی کارڈ، یہ کارڈ اندر ڈالو تو وہ تمہارا وہ دروازہ کھلے گا اور تم ٹیوب اسٹیشن میں داخل ہو سکتے ہو. تو یہ جو ایکسنٹ، مشکل ایکسنٹس ہوتے ہیں، لہجے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ میں میکڈونلڈز میں تھا، تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ جو کچھ باتیں ہو رہی تھی، جیسے ایک سادہ سی ترکیب ہے، سادہ سا جملہ، پھوان ہے پھوان ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے بھائی. بعد میں معلوم ہوا کہ کہہ رہا ہے پٹ سم واٹر ان اٹ. تو وہ ٹی کھا جاتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ اس سے ذرا آگاہ ہو جاتے ہیں، فیملیئر ہو جاتے ہیں چیزوں سے، پھر آپ وہ ایکسنٹ پک کرنے لگتے ہیں اور کام آپ کا چل پڑتا ہے. ایک دوسری دقت، بلکہ دقت کیا، ایک بیوقوفی جو مجھ سے سرزد ہوئی وہاں، وہ جب میں لوٹ رہا تھا، اب یہ لوٹنے کا سفر لندن سے، تو میں نے سوچا کہ اپنے کسی کے لیے تحفہ لینا چاہیے. میری شادی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، تو بیگم بچے نہیں تھے، تو ان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میری منجلی بہن کے 2 بچے، میری بڑی بہن اس کے 3 بچے ہیں، منجلی بہن اس کے 2 بچے ہیں. تو لیکن سب وہ بڑی بہن کے بھی 3 لڑکے ہیں، اور چھوٹی منجلی بہن کے بھی 1 لڑکا 1 لڑکی. لیکن بچی، وہ لڑکی پہلی ہوئی تھی خاندان میں، تو ہمیں بہت عزیز ہے وہ بچی. میری جو بھانجی ہے، بہت پیار کرتے ہیں سب اس سے. وہ چھوٹی سی تھی،
ایسی کوئی 3-4 برس کی ہوگی. تو میں نے سوچا اس کے لیے کچھ لے جاؤں اپنی بھانجی کے لیے لندن سے، کیونکہ جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ سب کے لیے کچھ لے جاتا. تو میں نے اپنی بھانجی کے لیے کچھ لینا سوچا. اب جیب میں پیسے بھی سوچیے آپ، ہم جیسے آدمیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں ایک جیسے کہ بعد میں ہمارے یہاں کراچی میں بھی 100 روپی شاپ ہوتی ہے، 200 روپی شاپ ہوتی ہے، وہاں 1 پاؤنڈ شاپس ہوتی ہیں. 1 پاؤنڈ میں آپ چیزیں خرید لیں، جو بھی چیزیں وہاں موجود ہیں وہ خرید لیں. تو 1 پاؤنڈ شاپ میں گھس گیا کہ 1 پاؤنڈ تو تھا میرے پاس، اتنا تو تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ گڑیا ایک رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ گڑیا بھانجی کے لیے مناسب ترین تحفہ ہے. میں نے اس گڑیا 1 پاؤنڈ میں، تو میں نے وہ گڑیا اٹھا لی. لیکن مجھے کچھ بھاری لگی، اور تھی بھی کچھ پلاسٹر آف پیرس ٹائپ کے مٹیریل سے وہ بنی ہوئی. مجھے کچھ بھاری لگی، لیکن میں نے کہا بھاری ہے ہلکی کیا ہے تو گڑیا. اور وہ میں اپنے ساتھ سامان میں باندھ کر کراچی لے آیا. بعد میں معلوم ہوا میری بہن نے، بھانجی تو چھوٹی تھی، بیچاری کو تو علم نہیں ہوا، لیکن میری بہن نے میرا بہت مذاق اڑایا. معلوم ہوا کہ اس گڑیا میں شیمپو تھا، اس لیے وہ بھاری تھی. بلکہ آج تک میری بہنیں اور بھانجی مذاق اڑاتے ہیں میرا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایسے دوروں میں.